दोस्तों सन 1965 की पाकिस्तान इंडिया जंग को 65 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। ये जंग जहां पाकिस्तान की तारीख का एक दरख्शां बाब समझा जाता है, वहीं कुछ ऐसे शवाहिद भी मिलते हैं कि मामलात वो नहीं थे जो बयान किए जाते हैं। बज़ाहिर ये जंग 6 सितंबर 1965 को शुरू हुई, जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर की। ये जंग 26 अप्रैल 1965 को शुरू हुई थी, जब पाकिस्तानी फौज ने रन कुच के इलाके में कंजरकोट और ब्यार बेट के इलाके पर कब्जा किया था। चंद रोज बाद बरतानवी वजीर आजम हैरोल्ड विल्सन ने दोनों हुकूमतों के माबैन मुफाहमत करवाने के लिए अपनी खिदमात पेश की, जबकि 30 जून 1965 को दोनों ममालिक ने जनबंदी के एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए और ये मामला एक बैनुल-अक़वामी ट्रिब्यूनल के सुपुर्द कर दिया गया। जुलाई 1965 में पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर और पाकिस्तान की मसल्ह अफ़वाज ने इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर को इंडिया से आज़ाद करवाने के लिए एक गुरीला ऑपरेशन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर की जिम्मेदारी मुस्लिम फातिहीन से मौसूम तारक, कासम, खालिद, सलाहुद्दीन और गजनवी नाम के 5 दस्तों के सुपुर्द की गई थी। इस ऑपरेशन की मदद के लिए एक इजाफी ऑपरेशन भी तश्कील दिया गया था, जिसका नाम नुसरत था। ये तमाम दस्ते 24 जुलाई 1965 को अपने अपने मुहाज़ों पर रवाना हुए और 28 जुलाई को अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच गए। मगर उसके बाद जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान बिलखसूस कश्मीर की तारीख का अलमनाक बाब है। यह तमाम दस्ते अपने मिशन में बुरी तरह नाकाम हुए और सिवाय गजनवी के, जिसने बुड्डल और उसके मुलहका इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया था और जिसे मकामी आबादी की हिमायत भी हासिल थी, तमाम का तमाम ऑपरेशन जिब्राल्टर मुंतशिर होकर दम तोड़ गया। इस नाकामी की कई वजूहात थी। पहली वजह तो ये थी कि उस ऑपरेशन में शिरकत करने वाले गोरीला दस्तों की तरबियत नाकाफी थी। फिर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और खुफिया इदारों की इत्तलात के बरअक्स इंडिया का अपना हिफाजती निज़ाम खासा बेहतर था और उसने मुतासरा इलाकों में किसी मुमकिना गड़बड़ को दबाने के लिए मुअस्सर और बेरहमाना ज़राए इस्तेमाल किए थे। पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की नाकामी के बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसका मकसद इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में मुतअय्यन इंडियन फौज के सप्लाई लाइन्स काटने की गर्ज से रेल के वाहिद राबते को मुनक़ता करने और उसको अखनौर पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल करना था। मगर ये ऑपरेशन भी वक्त के मौजू इंतखाब न होने की वजह से नाकामी से दो चार हुआ। ये ऑपरेशन जिब्राल्टर से पहले हो जाना चाहिए था। ऑपरेशन जिब्राल्टर की नाकामी के बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम महज इक़दाम खुदकुशी था। 25 अगस्त को इंडियन फौज ने दाना के मकाम पर कब्जा कर लिया। अब इंडियन फौज मुजफ्फराबाद के करीब थी। फिर 28 अगस्त को इंडियन फौज ने दर्रा हाजी पीर पर कब्जा कर लिया। उस वक्त आर्मी चीफ जनरल मूसा का पैमाना लबरेज हो गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास पहुंच गए और कहा कि मेरे जवानों के पास लड़ने के लिए पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं। 6 सितंबर 1965 को इंडिया ने बैनुल-अक़वामी सरहद अबूर कर ली, जिसकी इत्तला अयूब खान को सुबह 4 बजे के करीब मिली। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग का बाकायदा आगाज हो गया। पाकिस्तान के कुछ इलाके इंडिया के और इंडिया के कुछ इलाके पाकिस्तान के कब्जे में आ गए। 11 सितंबर 1965 को सेक्रेटरी दिफा नज़ीर अहमद ने जनरल अयूब को बताया कि बाज़ ममालिक ने पाकिस्तान को असलहा देने से इनकार कर दिया है। 15 सितंबर को अमरीकी सदर जॉनसन से अमन की दरख्वास्त की गई। उस दिन इंडिया ने भी सलामती कौंसिल में बयान दिया कि हम जंग बंदी करने के लिए तैयार हैं, मगर जंग जारी रही। 17 सितंबर को अवामी जमहूरिया चीन ने एक बयान जारी किया, जिसमें इंडिया से कहा गया कि वो मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करे। पाकिस्तान ने चीन के इस बयान को खैर मकदम किया।
یہ وہ وقت تھا جب مغربی طاقتوں نے پاکستان پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ جنگ بندی کا سمجھوتا قبول کر لے۔ خود پاکستان بھی مسئلہ کشمیر کو فوجی طاقت کی بجائے سفارتی سطح سے حل کرنے کے حق میں تھا۔ ایسے موقع پر صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان نے مناسب سمجھا کہ وہ اپنے دیرینہ حلیف اور دوست عوامی جمہوریہ چین کے وزیر اعظم چو این لائی سے براہ راست مشاورت کریں۔ چنانچہ 19 اور 20 ستمبر 1965 کی درمیانی شب صدر ایوب خان پشاور سے ایک طیارے کے ذریعے بیجنگ پہنچے اور اگلی شام واپس آ گئے۔ ایوب خان کے اس دورے کو مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا اور پاکستان میں بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہو سکتا۔ ایوان صدر میں روزمرہ کے معمول کو سختی سے برقرار رکھا گیا۔ ایوب خان کے لیے صبح کی چائے لے جانے والا اسی طرح برتن سجا کر ان کے کمرے تک لے گیا اور خالی ٹرے واپس لایا۔ ایوان صدر کی سیکیورٹی گارڈ کو یہ شائبہ نہ تھا کہ ایوب خان اندر موجود نہیں ہے۔ اس دورے میں ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے ہمراہ تھے۔ دونوں نے چو این لائی اور مارشل چین ڈی کے ساتھ جو طویل ملاقاتیں کیں، ایوب خان نے چینی رہنماؤں کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ انڈیا نے کس طرح اپنی عددی قوت کے بلبوتے پر جنگی برتری حاصل کرنا شروع کر دی ہے اور انڈیا کو کس طرح مغربی ممالک کی مسلسل حمایت حاصل ہے جو سوویت یونین کو ثالثی کا کردار ادا کرنے پر آمادہ کر رہے ہیں۔ چو این لائی نے کہا کہ عددی قوت کی برتری عوام کے عزم کو مسخر نہیں کر سکتی۔ ایوب خان نے واضح کیا کہ پنجاب کا میدانی علاقہ دشمن کی بڑھتی ہوئی فوجوں کے خلاف گوریلا کارروائیوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس مرحلے پر مارشل چین ڈی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ ہر چھوٹی بڑی نہر اور ٹیلے کو مورچے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چینی دوستوں نے پاکستان سے کہا کہ انہیں مذاکرات کی میز پر آنے کی بجائے ایک طویل جنگ لڑنے پر آمادہ ہو جانا چاہیے۔ ایوب خان نے پوچھا کہ آپ نے یہ دباؤ کب تک برقرار رکھنا ہے اور آپ کا یہ دباؤ کب تک برقرار رہے گا؟ چو این لائی نے ایوب خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ جب تک آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، خواہ آپ کو پہاڑوں تک پسپائی کرنا پڑے۔ چین نے پاکستان سے واضح طور پر کہا کہ امریکہ اور روس دونوں ناقابل اعتبار ہیں اور پاکستان کو نہ ان کے سامنے جھکنا چاہیے اور نہ ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ایوب خان حیران تھے کہ وہ اس غیر مشروط پیشکش کا کیا جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب وزیر اعظم، میرا خیال ہے کہ آپ کچھ عجلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ چو این لائی نے مسکراتے ہوئے ایوب خان کو امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو روسیوں کے جال میں بھی نہیں پھنسنا چاہیے، وہ ناقابل اعتبار ہے، آپ کو آخرکار خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بات چیت کے اختتام تک یہ واضح ہو چکا تھا کہ اگر پاکستان چین کی مکمل حمایت چاہتا ہے تو اسے ایک طویل جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، جس میں لاہور اور بعض دیگر شہر دشمن کے قبضے میں بھی جا سکتے ہیں۔ چینی رہنماؤں کا خیال تھا کہ پاکستان کو پہنچنے والا ہر نقصان پاکستان کے عوام کو متحد کرنے کا باعث ہوگا اور انڈین فوجیں عوامی مزاحمت کے نرغے میں پھنس کر رہ جائیں گی، مگر بھٹو اور ایوب دونوں میں سے کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہ تھا۔ پاکستانی حکام ایک طویل جنگ لڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ بری اور فضائی افواج کے سربراہان بھی جنگ بندی کے خواہاں تھے کیونکہ ان کی طاقت دن بدن گھٹتی جا رہی تھی۔ جنرل موسیٰ اسلحہ اور اضافی پرزوں کی شدید قلت کی بنا پر حوصلہ ہارے ہوئے تھے اور ایئر مارشل نور خان طیاروں کی روز بروز گھٹتی ہوئی تعداد سے دل برداشتہ تھے۔ ہر فضائی جھڑپ کے بعد پاکستان کی فضائیہ کے 2-1 طیارے کم ہو جاتے، چنانچہ پاکستان کو چین کے مشوروں کو نظر انداز کرنا پڑا اور وہی ہوا جو امریکہ اور روس چاہتے تھے۔ اگلے دن 20 ستمبر 1965 کو سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی جس میں پاکستان اور انڈیا کو حکم دیا گیا کہ وہ 22 اور 23 ستمبر کی درمیانی شب جنگ بند کر دیں۔ اس مرحلے پر
پاکستان نے وزیر خارجہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو سلامتی کونسل میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے روانہ کیا تاکہ وہ سلامتی کونسل کے سامنے پاکستان کا موقف بیان کر سکیں اور اقوام متحدہ کو باور کروائیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کیے بغیر جنگ کا خاتمہ ممکن نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 22 ستمبر کو نیو یارک پہنچتے ہی فوراً اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر پہنچے جہاں سلامتی کونسل کا اجلاس جاری تھا۔ اس موقع پر جناب بھٹو نے بڑی پرتعش تقریر کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ پاکستان پر ایک بڑے ملک نے حملہ کیا ہے اور اس وقت ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اپنی بقا کی خاطر اگر ہمیں انڈیا سے 1000 سال بھی لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے۔ ابھی ان کی تقریر جاری تھی کہ اسی دوران انہیں صدر ایوب خان کا ایک تار لا کر دے دیا گیا۔ اس تار میں صدر ایوب خان نے اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد منظور کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس تار کے مندرجات سلامتی کونسل کے ارکان کو پڑھ کر سنائے اور کہا کہ ان کا ملک جنگ بندی کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنا پڑے گا، ورنہ پاکستان اقوام متحدہ سے الگ ہو جائے گا۔ اس جنگ کے دوران ہی سوویت یونین نے پاکستان اور انڈیا دونوں کو ایک پرامن معاہدے کا بندوبست کرنے کے لیے اپنی حمایت پیش کی۔ ستمبر 1965 میں انڈین وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے سوویت یونین جانے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ کشمیر کے مسئلے کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہر نوع کے مسائل پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر پاکستانی وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو بھی ماسکو پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ شاستری کا بیان مثبت نہیں ہے، تاہم اس بیان میں مذاکرات پر آمادگی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ دسمبر 1965 میں صدر ایوب خان واشنگٹن روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے امریکی صدر جانسن سے بھی ملاقات کی، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کیا۔ ایوب خان نے امریکی صدر جانسن کو باور کروانے کی کوشش کی کہ بر صغیر کے معاملات میں سوویت یونین کو فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی اجازت دینا غیر دانشمندانہ فیصلہ ہوگا، مگر امریکہ اور ان کے مغربی اتحادیوں کا خیال تھا کہ صرف سوویت یونین ہی عالمی سطح پر کسی ایسی محاذ آرائی کو روک سکتا ہے جس میں چین اور پاکستان ایک جانب ہوں اور سوویت یونین اور انڈیا دوسری جانب۔ امریکہ نے پاکستان کو یہ بھی باور کروایا کہ امریکہ ویتنام کی جنگ میں بری طرح الجھا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ چین کو بر صغیر کے معاملات میں ملوث کرنا خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ سوویت یونین بھی کسی صورت میں چین کے ساتھ کوئی جھگڑا مول نہیں لینا چاہتی۔ ان دونوں عوامل نے سوویت یونین کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان موزوں ترین ثالث بنا دیا۔ ایوب خان امریکہ سے مایوسی کے عالم میں واپس لوٹے اور جنوری 1966 کے پہلے ہفتے میں 16 رکنی وفد کے ہمراہ روس کی جمہوریہ ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند پہنچے۔ ان کے وفد میں وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو، وزیر اطلاعات و نشریات خواجہ شہاب الدین اور وزیر تجارت غلام فاروق کے علاوہ اعلیٰ سول اور فوجی حکام شامل تھے۔ پاکستان اور انڈیا کے یہ تاریخی مذاکرات، جن میں سوویت یونین نے ثالث کے فرائض انجام دیے، 7 دن تک جاری رہے۔ اس دوران کئی مرتبہ مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے کیونکہ انڈیا کے وزیر اعظم شاستری نے ان مذاکرات میں کشمیر کا ذکر شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ مسئلہ طے شدہ تھا اور یہ مذاکرات صرف ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہو رہے تھے جو حالیہ جنگ میں پیدا ہوئے تھے۔ پاکستانی وفد کا خیال تھا کہ ایسے حالات میں یہ مذاکرات بے مقصد ہوں گے اور پاکستانی وفد کو کوئی معاہدہ کیے بغیر واپس لوٹ جانا چاہیے، مگر مذاکرات کے آخری ایام میں سوویت وزیر اعظم نے صدر ایوب خان سے مسلسل کئی ملاقاتیں کی اور انہیں انڈیا کے ساتھ کسی نہ کسی سمجھوتے پر پہنچنے پر رضامند کر لیا۔ یوں 10 جنوری 1966 کو صدر ایوب خان اور وزیر اعظم شاستری نے معاہدہ تاشقند پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ اس معاہدے کے تحت طے پایا کہ دونوں ممالک کی مسلح افواج اگلے 1.5 ماہ میں
5 अगस्त 1965 से पहले वाली पोजीशन पर वापस चली जाएंगी और दोनों ममालिक मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर पाबंद रहते हुए बाहमी मुज़ाकरात की बुनियाद पर हल करेंगी। दोस्तों, मुआहिदा ताशकंद पर दस्तखत सदर अय्यूब खान की सियासी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुए। यही वो मुआहिदा था जिसकी बिना पर पाकिस्तानी अवाम में उनके खिलाफ गम और गुस्सा की लहर पैदा हुई और बिल्लाखिर अय्यूब खान को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। पाकिस्तानी अवाम का आज तक यही ख्याल है कि पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को ताशकंद की सरजमीन पर हमेशा के लिए दफन कर दिया और वो जंग जो खुद हुकूमती दावों के मुताबिक मैदान में जीती जा चुकी थी, मुआहिदे की मेज पर हार दी गई।